نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بہت تاولی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے، دوسرا پہن چکے ہوتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے چلے گئے. یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور فل اٹینشن کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اس کو تکلم میں ڈھال کر اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلائے تاکہ وہ اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے اور پیش کی جا رہی ہے، ارداس کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا ہے جو آپ کی سوچ سے آگے کا ہے. انہوں نے کہا، افضل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک رجسٹر بنا لیا اور میں اس کے اوپر اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیتا ہوں اور پھر میں پیچھے پلٹ کر اس کیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا ہو چکی ہے. چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ اور ان کا تعلق جو ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں بہت قریب کا ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعا مانگی تھی کوئی اثر نہیں، ہم تو جی روز دعائیں مانگتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہماری تو کبھی کوئی دعائیں پوری نہیں. تو دعا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے خواتین و حضرات جیسے نل کا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے. ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا، جو ہینڈ پمپ چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو پانی نکل آتا ہے بڑی جلدی کے ساتھ، اور جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور چھوڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر گیرنے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو اس میں آپ کتنا بھی زور لگاتے چلے جائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا. اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بے خیالی میں کہ اللہ ایسے کرتے. یا عام طور پہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتے ہیں اچھا دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بہت ممکن ہے وہ دعا کرتے بھی ہوں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو بھی خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز نہ نکلیے اور یہ مت کہیے کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا. دیکھیے دعا خط و کتابت نہیں ہے، دعا کورسپونڈنس نہیں ہے کہ آپ نے چٹھی لکھی اور پھر اس چٹھی کا جواب آیا. یہ تو ایک یکطرفہ عمل ہے کہ آپ نے عرضی ڈال دی اور اس کے حضور میں گزار دی اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ عرضی جو ہے یہ جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا اس کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ علیم مطلق ہے اور بہتر سمجھتا ہے کہ کس دعا کو پورا کیا جانا ہے، کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لیے نقصان دہ بن جانا ہے اور کس دعا نے آگے پہنچ کر اس کو وہ کچھ عطا کرنا ہے جو اللہ کی مشیت میں شامل ہے. تو دعا مانگنے کے لیے ایک تو پیشنس کی، صبر کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ نے دعا مانگ دی اور آرام سے دیوار کے ساتھ دو لگا کر بیٹھ گئے اور اسے کورسپونڈنس کے ذیل میں نہ رکھا کہ اب اس کا جواب آئے گا، میں نے رجسٹری خط ڈالا ہے اس کا کم از کم دوسرا عام خط آ جائے.
ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے پورا انتظار کرنا ہے. پھر 3 باتیں یہ بھی یاد رکھنے کی ہیں، اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ دعائیں تو مانگنے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ دعاؤں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. کچھ دعائیں آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی. مثلا آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک ایسا خوشبودار پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، تو آپ نے یہ دعا مانگی، اور اللہ کی آرزو یہ ہے کہ وہ ایک پھول کے بجائے ایک پورا گلدستہ بلکہ ایک پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا آپ کو دے. لیکن جب آپ انسسٹ کیے جاتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی دانش اور اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پھول چاہیے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی خواہش یہی ہے تو اس کو ایک پھول ہی دے دو اور یہ ٹوکرا جو ہے رہنے دو. یہ مان نہیں رہا اور یہ مانگتا نہیں. لیکن آپ کی تجویز اور آپ کی دانش اور آپ کی عقل جو ہے یہ بالکل آپ کی دستگیری نہیں کر سکتی. مانگنا اس طرح سے ہے کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے، میں تقاضائے بشری بھی رکھتا ہوں، میں انسان بھی ہوں اور میری آرزویں بھی بہت زیادہ ہیں اور میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں اور تو علیم مطلق ہے. مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو بہت دستہ انداز میں کہتا ہوں کہ جو مجھے بھی پسند ہے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو اور میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہے. اگر جو یہ کہ اللہ جو کرے وہ ٹھیک ہے، ہم کو عطا کرے، اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے. آپ ایک CSS افسر بننا چاہتے ہیں یا ضلع ناظم بننا چاہتے ہیں تو ایسی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ضلع ناظم بھی بنا دے اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ یاد کریں کہ باوجود اس کے کہ اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی اور انسانوں کے ساتھ اس کا بہت کڑے روابط تھے، لیکن پھر بھی وہ اس میں سے پورا اترا اور کامیاب ہوا. تو اس میں یہ ایک باریک بات نوٹ کرنے کی ہے. پھر بعض اوقات آپ دعا مانگتے 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 بہت لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پورا نہیں ہوتا. تو بعض اوقات اللہ آپ کی دعا کو ڈیفر بھی کر دیتا ہے کہ ابھی پوری نہیں کرنی، آگے چل کر کرنی. جیسے آپ وہ کیا ہوتا ہے ڈیفینس سیونگ بانڈ لیتے ہیں، اب لیتے ہیں 10 سال کے بعد وہ میچور ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بچہ ہو گیا اب اس کے نام کا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، اس کو آگے چل کے اس کا انعام ملے. تو اللہ بھی کہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کے لیے یہ چیز عطا کرنا غیر مفید ثابت ہوگا، ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بہت بڑا انعام دیں گے، بشرطے کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مصیبت کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو دعا کو خدا کے واسطے ایک معمولی چیز نہ سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ تو چھوٹے سے میرے مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے. جیسے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو. جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ہاٹ لائن نہیں لگے گی، اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ نہیں سکو. تو ہم نے ان کے کہنے پر، بابا جی کے کہنے پر اس پہ بڑی توجہ دی کہ جو بات چاہتے تھے اس کو بڑے خوشخط انداز میں لمبے کاغذ پر لکھ کر لپیٹ کر رکھتے تھے اور اس کے اوپر یوں حاوی ہوتے تھے کہ وہ تحریر اور وہ دعا ہمارے ذہن کے نہا خانوں میں ہر وقت موجود رہتی. پھر کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب وہ پوری ہو جائے تو پھر کیا کریں. تو میں نے کہا تھا کہ اس کاغذ کو پھاڑ کر، اب ظاہر اس میں کوئی آپ نے بہت پاکیزہ باتیں بھی لکھی ہوں گی کیونکہ انسان کی آرزو خالص میٹیریلسٹک یا مادہ پرستی کی دعاؤں کی بھی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی مانگتا ہے. تو اس کو آپ پھاڑ کے پرزا کر کے کسی پھلدار درخت کی جڑ میں اسے دبا دیں. یہ احتیاط کی ایک بات تھی، یہ تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسے کاغذوں کا کیا ڈسپوزل کیا جانا چاہیے.
تو ہمارے جو صاحب ہیں افضل صاحب، انہوں نے یقیناً، اور یہ بات بہت قابل غور ہے، کہ باقاعدہ دعاؤں کا ایک رجسٹر بنا لیا اور اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں نے یہ دعا مانگی. کچھ دعائیں چھوٹی چھوٹی معمولی ہوتی وہ مانگی تھی، اور پھر وہ نکال کے دیکھتے تھے کہ یہ اس سن کو مانگی ہوئی دعا اس وقت آ کر پوری ہوگی، اس سن میں مانگی ہوئی دعا جب جا کر پوری ہوئی، کئی بہت قریب پوری ہو جاتی. تو دعا مانگنے کے لیے پورے خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اسے مانگا جانا چاہیے. چلتے ہوئے، جیسے کہ میں نے بار بار کہا ہے، دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا. وہ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھا کر کے لگتی ہیں. بغداد میں ایک نان بھائی تھا، اور وہ بہت اچھے نان لگاتا تھا، اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی. تو کچھ لوگ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات معاوضے کے طور پر اس کو صحیح سکہ دینے کے، کھوٹا سکہ دے کے تو اس سے نان خرید کے لے جاتے تھے. اور وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنکنے کے بعد اسے اپنے گولک میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا، یا اسے آواز دے کے نہیں کہتا تھا کہ یہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا، تو بے ایمان آدمی. وہ اسے محبت سے لے کے رکھ لیتا تھا. اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا. دیکھیے یہ دعا کا ایک اور انداز. اس نے کہا، اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا، اور وہ لے کر جاتے رہے. آج میں تیرے پاس جھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ صحیح نہیں تھی. میری تو سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے، صرف یہ کھوٹی عبادت ہے جو لے کر آ رہا ہوں. تو وہ پھر بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ایک اونچے مقام پر فائز تھے، اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جس سے وہ مطمئن نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے تو اس کا کوئی ہمیں تو جواب ملا نہیں، اور جواب ملنا چاہیے، جو میں نے کورسپونڈنس کی بات کی. تو جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب ملتا ہے. ایک بچی تھی چھوٹی سی، اس کی گڑیا اور کھیلے ٹوٹ گئی تو بیچاری رونے لگی اور روتی رہی. اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ میاں جی میری گڑیا جوڑ دو، یہ ٹوٹ گئی. تو اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور یہ جڑ نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نہیں جواب دیا کرتے، اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو انہیں پکارے. اس نے کہا نہیں، میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی اور وہ میری بات کا ضرور جواب دیں. اس نے کہا اچھا کیے جا. تو وہ چلا گیا. تو 2-4 گھنٹے کے بعد کھیل کے جب گھر واپس آیا تو اس کی بہن جو تھی چھوٹی، وہ ویسے ہی چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس کی گڑیا اسی طرح ٹوٹی ہوئی فرش پر پڑی. اس نے کہا کہ بتاؤ یہ آیا اللہ میاں کا کوئی جواب؟ کہنے لگی ہاں آیا. اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے کہا یہ نہیں جڑ سکتی. تو جواب تو آیا جیسا کہ آیا. تو وہ اس کا یقین اور ایقان تھا کہ اب ٹھیک ہے، انہوں نے فرما دیا تو نہیں جڑ سکتی. بہت سی دعاؤں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے، ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے، ایسا بھی اشارہ آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. اس کو بڑی سمیم قلب کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پورے کے پورے اس پر حاوی ہیں. کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت سے
اور بڑی استاد آدمی ہے نا، اور آدمی سوچتا بھی بڑی ٹیڑھے انداز میں بھی ہے. تو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جوان، شادی کے قابل، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم اسے کہتے تھے کہ تو دعا مانگ، تجھے بھی دعا مانگ دیجیے، ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا کہیں اچھا. اس نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا بھائی تو پھر بڑی ولی ہے جو لوگوں کے لیے کل کی نہیں، مخلوق خدا کے لیے دعا مانگتی ہیں، وہ اللہ زیادہ پوری کرتا ہے. تو ہم بہت حیران ہوتے تھے اس کی اس بات کے بعد، لیکن وہ بڑے یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتی. تو وہ ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو ایک اچھا خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی. تو میری ماں جو ہے وہ خوش ہوگی. میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی کہ ذہین بھی ہو، اچھی تنخواہ بھی ہو، پیسے بھی اس کے جائیداد بھی ہوں، لیکن میری ماں کو یہ داماد دے، میں اس میں شامل نہیں. تو ایسے بھی آپ کی دعائیں مانگتا ہے اللہ کے ساتھ کئی قسم کی. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس قسم کی دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے. یہ تعلق تو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ہونا چاہیے آدمی کا. یہ کہ خالی والی ایسے کر کے مانگ گئے تو پھر بات کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتی. بالکل ٹھیک، جس زبان میں بھی آپ چاہیں، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. اور بہت سلیقے کے ساتھ مثار کے اپنی دعا کو چوکتا لگا کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ یہ ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ بچے کی مشکل ہے، یہ بڑوں کی مشکل ہے، اس کو پورا کیا جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ جتنی جلدی میں دکھاؤں گا، جتنی تیزی میں کروں گا، اتنی تیزی کے ساتھ ہی میری دعا. وہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ایک سے یہی کہتا پڑتا ہے. اگر وہ کبھی یہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے اور بلکہ لکھ کر ڈال دی ہے، تو اب مجھے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جو بڑے دربار میں عرضی گئی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا. پھر بعض اوقات دعا کے ساتھ اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش، اپنی جدوجہد، اپنی کشمکش بھی شامل کر دیتی ہے. اس کے ساتھ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ یہ کوشش کر ہی رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش کے صدقے یہ پوری ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے. دعا کی بڑی اہمیت ہے خواتین حضرات، اور اس کے ساتھ گہری وابستگی ہونی چاہیے. اور جب گہری وابستگی ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ بیٹھ رہنا چاہیے کہ چونکہ عرضی چلی گئی ہے، اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. یہ جب مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی زبان میں دعا کرو تو وہ پوری ہوتی ہے. تو 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان آزادی کی جنگ جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے اور بھر بھر کے توپیں چلا رہے تھے، تو خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم جو بھی تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ہوتی رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انگریز نے اس سے کہا کہ ویل دیکھو مولوی صاحب، ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا دعا تو ہم بھی مانگتے. اس نے کہا ویل ہم انگریزی میں دعا مانگتے. تو مولوی ذرا خاموش ہو گیا. انگریزی کا ایک بڑا دبدبا، ایک بڑا اس کا ایک طرح خاص ہے، تو وہ کہنے لگے شاید انگریزی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ کامیاب ہوگی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی زبان میں دعا مانگی جائے، لیکن سمجھ میں قلب کے ساتھ مانگی جائے، دل ضرور اس میں اپلائی کرے تو وہ کامیاب ہوتی ہے.
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.